شاندانا صاحبہ، یہ جو ایک بات ہے کہ امریکی وفد جب پاکستان آیا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 لوگوں نے شاید ملاقات کی، اب اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعوت نامہ موصول نہیں ہوا. اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گی؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگوں نے باقی لوگوں کو اندھیرے میں رکھا اور خود ملاقاتیں کی؟ فواد چودھری اور فیصل چودھری پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. فواد چودھری پریس کانفرنس کر کے جا چکا ہے، اس کا بھائی ایک وکیل تھا، کبھی پارٹی کا حصہ نہیں تھا، وہ اب کیسز میں خان صاحب کے آ گیا، پتہ نہیں وہ جیل اندر کیسے گئے ہیں. ناٹ مائی کنسرن، ناٹ مائی ہیڈ ایک. اگر خان ان کو ٹالریٹ کر رہے ہیں مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. تو اونلی تھنگ از یہ کہنا کہ فواد چودھری پارٹی لیڈر ہے، آئی ایم سوری، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. جو بندہ 5 پارٹیز بدل کے پی ٹی آئی میں آیا اور پھر پارٹی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلا گیا اور پھر ایس آئی ایف سی کی تعریفیں کرے، آرمی چیف کی تعریفیں کرے، خان کا برا بھلا کہے، وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہو سکتا ہے، وہ خان کے وفادار ہو سکتا ہے. لیکن صاحبہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توقعات تھیں اوورسیز پاکستانی سے یا امریکہ سے، اب حکومتی رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو امریکی وفد پاکستان آیا انہوں نے اس وفد نے ملاقاتوں کے دوران کہیں بھی عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی جو توقعات تھیں پی ٹی آئی کی وہ پوری نہیں ہوئیں؟ رچرڈ گرینیل is part of Donald Trump's cabinet. زلمہ خلیل زاد اسپیشل انوائے فار پاکستان ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹو پاکستان، وہ بھی اس کے کیبنٹ کا حصہ ہے. اس کی ٹویٹس کوئی نہیں پڑھتا، ان پڑھ لوگ ہیں نا، ڈفرز ہیں. دوسری بات، ہم نے کب کہا تھا پی ٹی آئی نے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے لیے آواز اٹھائے. پاک پیک از ناٹ پی ٹی آئی. پاک پیک از اے ویری آنریبل لابی ڈی سی نے جو پاکستان کے لیے کرتی ہے لابی. البتہ بلاول، یہ بھگوڑا، یہ مریم چور جھوٹی، ساتھ میں اس کا سارا خاندان، اس کے سارے ایم این ایز، ان کے سارے منسٹرز، انہوں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی، اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں. میں 3 سال سے باجوہ کا اور بائیڈن کا بینڈ بجا رہی ہوں. جب وہ سرونگ تھے میں نے کبھی اپنی ٹویٹ نہیں ڈیلیٹ کی. اور یہ اتنے بزدل لوگ ہیں کہ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد امیڈیٹلی اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی. ان کو یہ ڈر تھا کہ امریکہ پاکستان کے حق میں مداخلت نہ کرے. ہمیں کوئی ہوپ کسی سے نہیں تھی. I am witness to this because امریکہ سے ہمارے کالیگز پی ٹی آئی کے ہمیں کالیں آتی تھی کہ پلیز پی ٹی آئی پاکستان انڈورس کرے ڈونلڈ ٹرمپ کو. نہیں کیا، نہ گوہر صاحب نے کیا، نہ سلمان اکرم راجہ نے، نہ عمر ایوب نے، نہ میں نے، نہ دوسرے نے. چیزیں بدلیں گی، آپ دیکھیں گے. اور امریکہ جو بند دروازوں میں ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی بہت جلدی نکلا. اچھا، تو آپ مشن کیا ہے شاندانا صاحبہ؟ امریکہ کیا کر رہا ہے بند دروازوں کے پیچھے؟ کھل کے دیکھ لیں آپ. سعودی کیا میسیجز پاکستان بھیج رہا ہے، یو اے ای کیا میسیجز بھیج رہا ہے. آپ دیکھیں یہ بہت سمپل چیز ہوتی ہے. آپ کی اکانومی نوز ڈائیو میں ہے، اسکائی فال میں ہے. پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے آج تک؟ ایس آئی ایف سی $70 بلین آ رہی ہے. کتنے 70 بلین ڈالر؟ اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی معدنیات پہ نظر آ گئی ہے کہ جی ان کو وہی میر جعفر میر صادق والا کام کریں گے. ایسٹ انڈیا کمپنی کو انوائٹ کریں گے کہ آ جاؤ پاکستان کو دوسرا ٹیک اوور کرو، خاص کر ان 2 صوبوں. دس از دا سم ٹوٹل آف دیئر ایفرٹ. پی ڈی ایم ہیز فیلڈ فار دا لاسٹ 47 ایئرس، لیکن اس دفعہ پاکستان فیل ہونے کے خطرے میں چوروں کی وجہ سے، ان کی فیسیلیٹیٹرز کی وجہ سے. سو لیٹ می اشور یو these people will not last. بجٹ تک لاسٹ کرتے ہیں، بجٹ کے بعد لاسٹ کرتے ہیں. میں ان کو ضرورت کیا تھی خان صاحب سے بھیک مانگنے کی کہ پلیز ہمیں 2-3 سال چلنے. خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کون سی طاقت ہے کہ آپ جا کے اسے بھیکے مانگتے ہیں، اسے اجازتیں مانگتے ہیں فنکشن کرنے کی. ٹھیک ہے صاحبہ، پھر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو مائنز ایکٹ ہے، یہ اس کے حوالے سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے، آپ کو بھی تحفظات ہیں، لیکن ابتدائی طور پر تو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ ہمارا بل ہے. اب اس پر اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ بل اصل میں کس کا ہے؟ دیکھیں، یہ بل ہے ان چوروں کا جو چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں جو معدنیات والی شکیں وہ تباہ برباد ہو جائے. جس طرح بلوچستان بیچارہ سوئی گیا، سارے پاکستان میں ہوتا ہے لیکن کوئٹہ اور بلوچستان میں نہیں ہوتا. یہ چاہتے ہیں کہ اب تک جو دہشت گرد بھیجے جاتے تھے ہمارے صوبوں میں ہماری معدنیات تباہ برباد کرنے کے لیے، ابھی ہمارے گھروں میں بھی گھسے، ہمارے عورتوں پہ بھی چھاپے مارے. ابھی تو آپ کو بتا رہی تھی کہ انٹیریئر منسٹری نے ایک ایسا پولیس آفیسر میرے حلقے میں بھیجا ہے جو سب سے بڑی اس کی غیرت اور مردانگی یہ ہے کہ عورتوں کو مارتا ہے میرے حلقے میں، کے پی میں، اور یا پھر لوگوں سے انڈے چورا. یہ ٹوٹل سم پرفارمنس ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور انٹیریئر منسٹری کا. اب آگے بات، یہ بل میں آپ کو اس کا ایک نیم البدل دے دیتی ہوں. جی، اگر اس میں کوئی بھی ایسی شک ہوئی جو صوبائی خود مختاری پہ یا ہمارے ریسورسز کو یا فیڈریشن کو دیتا ہے. اسٹریٹیجک منرلز کیا ہوتے ہیں؟ ذرا اس کی اسپیلنگ تو بتائیں، اس کی ایکسپلینیشن تو بتائیں. مجھے پتا ہے کہ میرے صوبے میں جو یورینیم اور نکلتا ہے وہ دنیا میں نمبر 2. تو پھر اسٹریٹیجک کیا ہو گیا؟ قانون کی طرف سے میں آپ کو یہ بتا دوں، سی ایم کی میں بہت عزت کرتی ہوں، میں عمران خان کے لیے سر کاٹنے کو تیار ہوں کیونکہ میرے وطن کا پروٹیکٹر ہے. لیکن
صوبائی خود مختاری ہم کسی کو نہیں دینے والے. یہ میرا وطن ہے, میرا پاکستان, اور جس سے لڑنا ہوگا لڑیں. منرلز والا بل خان صاحب نے بول دیا ہے کہ اوور ہز ڈیڈ باڈی اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی جب تک خان صاحب گو ہیڈ نہیں دیں گے, اور سی ایم صاحب نے بھی یہی کہہ دیا کہ بالکل ٹھیک ہے. جب خان کہہ رہے کہ اس پہ گو ہیڈ نہیں ہونا, آپ نے دیکھا نہیں کہ کچھ دن پہلے کے پی کے ایم پی ایز نے واک آؤٹ کیا, ان پرٹیکولر وہ ایم پی ایز جن کے حلقوں میں پہاڑ ہے, انکلوڈنگ میرا حلقہ. نہیں لیکن صاحبہ یہ تو خان صاحب نے بعد میں کہا نا, لیکن ابتدائی طور پر تو گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کا بل ہے, اور اب جو ہے اس پر اعتراضات آ رہے ہیں. تو دیکھیں سی ایم صاحب از ناٹ چیئرمین آف دا پارٹی, چیئرمین از عمران خان. ان سے غلطی, انہوں نے اپنی غلطی ریکٹیفائی کر دی. ہم نون اور پیپل والے تو نہیں ہیں کہ سارا سال جھوٹ بولیں گے. ہم سے جب غلطی ہوگی اس کو اون کریں گے, اس کو ریکٹیفائی کریں گے. اینڈ گڈ آن اس, وی آر کانفیڈنٹ پیپل ان لائک دیز تھیوز, جو قتل بھی کر دیں گے بٹ اپنی بات سے نہیں ہٹے. ہمیں جب لگے گا کہ عوام کے حق میں کوئی چیز بہتر نہیں ہے, ہم اس کو چینج کریں. چلیں کنزل صاحب, ایک آخری سوال ہوگا, مختصراً یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں جو پارلیمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا تھا, اس کی تحقیقات کا کہا گیا تھا, لیکن اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے تحقیقات کروائی ہے لیکن ثبوت نہیں مل سکے کہ ان ایم این ایز کو اٹھانے والے کون تھے. اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گی؟ کون تھے نام معلوم, اسمبلی کے کیمرے بھی بند ہو جاتے ہیں, سی سی ٹی وی بھی بند ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کون اندر گھس کے آیا, کون چلے گا. پھر تھانے میں ہی پہنچ گئے, تھانے بھی پہنچ جاتے کسی پاکستان کے تھانے میں, تو ہوا آسمان سے جنات اترتے ہیں, زمین سے اٹھتے ہیں, کون ہے مجھے تو نہیں پتا. اسپیکر صاحب از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس, اینڈ allegedly independent and impartial custodian.